الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. آج کے قرآن ورکشاپ کے صدر عالی مقام جناب مولانا خالد رشید صاحب فرنگ محلی اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی لندن سے تشریف لائے ہوئے مشہور اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد اکرم نقوی صاحب، حضرات علماء کرام، دانشوران اعظام، بات قرآن کی چل رہی ہے، قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے. قرآن کے عنوان سے یہ ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے، اس لیے ہم بھی اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کی پہلی آیت سے کریں گے، اس وحی سے کریں گے جو پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور وہ پہلا میسج جو اس کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے پوری انسانیت کو دیا گیا، اس سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس آیت کا سبق یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی پڑھے، جو کچھ بھی سیکھے، جو بھی اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے، تو وہ اللہ کے نام سے کرے، اللہ کے ذکر سے کرے، اللہ کی حمد و ثنا سے کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اقطع، کہ ہر وہ اہم کام، عظیم الشان کام جو اللہ کے نام کے بغیر، اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع. ظاہر ہے کہ علم جو سب سے عظیم الشان دولت ہے، جس کا حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اس کا آغاز اگر اللہ کے نام سے نہ ہو تو پھر کس چیز کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے؟ جس علم کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اس علم کے حاصل کرنے میں اللہ کی نصرت ہوتی، اللہ کی برکت ہوتی، اور اللہ کی توفیق اور تائید شامل حال ہوتی. علم حاصل کرنے کا پہلا سبق یہ ہے، اور راہ علم کے مسافر کے لیے پہلا درس یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی پڑھے اللہ کا نام لے کر کے پڑھے، اللہ کے نام سے پڑھے، اور ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھے. علم کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ علم کا دوسرا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا، اس کو پہچاننا. پڑھنے والا کیا پڑھے، اس کے لیے قرآن نے پیغام دیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق کی پہچان حاصل کرے، اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، وہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، اس یونیورس کو کس نے بنایا اور کس نے سجایا، اس کا خالق کون ہے، اس کا کریٹر کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا پالنہار کون ہے، اس کا پروردگار کون ہے. سب سے پہلے پڑھنے والے کو یہ جاننا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے، اور علم کا یہی مقصد ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد شہرت نہیں ہے، علم کا مقصد دولت نہیں ہے، علم کا مقصد عہدہ اور منصب کا حصول نہیں ہے. علم کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، اپنے خالق اور مالک کی شناخت ہے، اور اس کے بارے میں جاننا ہے، اس کے کمالات کو جاننا ہے، اس کی صفات کو جاننا ہے. اگر کوئی کسی اور مقصد کے لیے علم حاصل کرتا ہے، دولت کے لیے علم حاصل کرتا ہے، عہدہ اور منصب کے لیے حاصل کرتا ہے،
تو وہ اس علم کے مقصد کے خلاف ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں گمراہی بھی آ سکتی ہے اور تباہی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ آیت جس کا تذکرہ بھی آیا، اس کی تلاوت بھی کی گئی کہ میرے بندوں میں سے وہی لوگ حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں جن کے اندر علم کی حقیقت ہوتی ہے، جو اللہ کی ذات سے واقف ہوتے ہیں، جو اللہ کی صفات سے واقف ہوتے ہیں، جو اللہ کے کمالات سے واقف ہوتے ہیں، جو اللہ کی قدرت سے واقف ہوتے ہیں، جو اللہ کے اختیارات سے واقف ہوتے ہیں، ان کے اندر خشیت ہوتی ہے۔ خشیت کہتے ہیں اس خوف کو جو خوف عظمت کے ساتھ ہو، جس خوف کے ساتھ احترام بھی ہو، ریسپیکٹ بھی ہو، بڑائی کا احساس بھی ہو، تو وہ خوف انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر علم کی حقیقت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ علم انسان کی عقل کو بیدار کرتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے، اس کے دماغ کو بڑھاتا ہے، اس کی ذہانت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے آئی کیو لیول کو بڑھاتا ہے، دانشوری میں اضافہ کرتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو وہ انکریز کرتا ہے، روح کو غذا دیتا ہے، فکر کو غذا دیتا ہے اور شعور کو غذا دیتا ہے۔ یہ علم کی خصوصیت ہے اور یہ علم کی کوالٹی ہے۔ اس لیے جو لوگ علم والے ہیں اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں، دونوں میں بڑا ڈیفرنٹ ہے، بڑا فرق ہے، دونوں کو لیبل میں، دونوں کے معیار میں، دونوں کے شعور میں، دونوں کے رہن سہن میں، گفتگو میں، ہر چیز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، دونوں کا لیول بہت ہی الگ الگ ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ارشاد ہے باری تعالیٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ جو جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، جو علم والے نہیں ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے اور دونوں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم کا تیسرا مقصد جو ہے وہ علم پر عمل کرنا ہے۔ علم انسان کے کردار کو بناتا ہے، انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، انسان کی زندگی کو صحیح رخ دیتا ہے، صحیح ڈائریکشن دیتا ہے۔ علم کسی رسمی ڈگری کا نام نہیں ہے، وہ بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے، بہت بڑی ڈیوٹی کا نام ہے، اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ علم پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اس کو لاگو کریں، اس کو تطبیق دیں۔ وہ علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو، وہ علم جس کے ساتھ اخلاق نہ ہو، کردار نہ ہو، اس کی مثال اس درخت کی ہے جس درخت میں کوئی پھل نہ ہو، اس چراغ کی ہے جس چراغ میں کوئی روشنی نہ ہو۔ علم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے علم حاصل کرنے والے کو بناتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ انسان ایسی بات کرے جس پر وہ خود عمل نہ کرتا ہو۔ یہ طعنہ قرآن نے یہودیوں کو دیا ہے کہ تم ایسی بات مت کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم خود اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، خیر کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو۔ یہ تم کو زیبا نہیں دیتا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم ایسی بات کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔
عربی کا ایک مشہور شاعر ہے ابو العلا ماوردی، بہت ہی اس کے کارنامہ ہے عربی زبان کے میدان میں. اس کا ایک شعر ہے یا ایھا الرجل المعلم غیرہ هل لنفسك كان ذا التعلیم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعلیم. شاعر کہتا ہے عربی شاعر کہ اے دوسروں کو سکھانے والے، دوسروں کو ایجوکیٹ کرنے والے، دوسروں کو تعلیم دینے والے، تم خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها، اپنی ذات سے شروع کرو، اپنی ذات سے اس کا آغاز کرو علم پر عمل کرنے کا. فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمٌ، اور جب تم خود برائی سے رک جاؤ گے، تمہارا نفس برائی سے دور ہو جائے گا، تب تم کو دانشور مانا جائے گا. اگر تم ایسی بات کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے تو تم دانشور نہیں ہو سکتے ہو. اور جب تم خود اپنے علم پر عمل کرو گے، اپنی بات پر عمل کرو گے تو تمہاری بات سنی جائے گی، تمہاری بات مانی جائے گی، اور تمہاری بات سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. وَهُنَاكَ يُسْمَعُ مَا تَقُولُ وَيُهْتَدَى بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ. علم صرف الفاظ کی بازیگری کا نام نہیں، علم صرف ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں، علم صرف کسی منصب کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کردار کی حقیقت کا نام ہے. اور قرآن کریم نے اسی پر زور دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. انسان کی کامیابی کے لیے قرآن نے شرط لگائی کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہو. اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو، ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین نہ کرتا ہو، ایک دوسرے کو حق کی تعلیم نہ دیتا ہو، ایک دوسرے کو ہدایت کی تاکید کو نہ کرتا ہو، صبر کی تاکید نہ کرتا ہو، تو وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہو. علم کا مقصد ہدایت اور نور ہے. علم انسان کو تاریکی سے نکالتا ہے، علم انسان کو ہدایت کے نور سے منور کرتا ہے، علم انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، علم انسان کو حق کے راستے پہ گامزن کرتا ہے. علم ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو کفر شرک کی تاریکی سے نکالتا ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر ایک کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے جو علم کا منبع اور مصدر اور سرچشمہ تمام علوم و فنون کا، اس علم کے ذریعے سے آپ ساری انسانیت کو آپ تاریکی سے نکالیں، گمراہی سے نکالیں، شرک اور بدعت سے نکالیں. اور دوسری جگہ فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے. یعنی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری انسانیت کے لیے ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، ایک سورج کی طرح ہے. اور تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو بھی بھیجا ہے، جو کتاب حق و باطل میں فرق کرتی ہے، جس کتاب کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں، کھلے دلائل ہیں. جو بھی قرآن پڑھے گا اس کے سامنے حق اور باطل دو دو چار کی طرح واضح ہو جائے گا. تو علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان تاریکی سے نکلے، جہالت کی تاریکی، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، بدعت کی تاریکی، خرافات کی تاریکی، اور دنیا میں جتنی بھی تاریکیاں ہو سکتی ہیں ان سب سے علم نکالتا ہے. اور وہ علم قرآن کا علم ہے، رسول کا علم ہے اور سنت کا علم ہے. علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو
عقل کی صورت میں بہت بڑی دولت عطا کی ہے۔ اگر انسان عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے بہت ساری خرابیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور اگر عقل کا وہ مس یوز کرتا ہے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وہ تاریکی میں اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم عقل کے استعمال پہ بہت زور دیتا ہے۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ وہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، قرآن میں اپنی عقل کیوں نہیں لگاتے، قرآن میں اپنا دماغ کیوں نہیں لگاتے، قرآن میں اپنی ذہانت کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور کریں، قرآن کتنی عظیم الشان کتاب ہے، ایک معجزہ ہے، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ جو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ قرآن اپنے الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے سراپا معجزہ ہے۔ قرآن کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے۔ جو قرآن میں تدبر کرے گا، قرآن میں غور کرے گا، اس کے ذہن کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، اس کا دماغ کھل جائے گا، اس کی عقل کھل جائے گی، اس کا شعور اور وجدان تازہ اور زندہ ہو جائے گا۔ ایک زندہ جاوید کتاب ہے جو انسانوں کو موت سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ جہالت ایک موت ہے، گمراہی ایک موت ہے۔ قرآن انسان کو جہالت سے نکالتا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ عقل کے استعمال پر زور دیتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کتاب پڑھتے ہو لیکن اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اپنی ذہانت کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی نشانیوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے قرآن کی نشانیوں کو، اپنی کائنات کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، تمہارے سامنے فرائض کو بیان کرتا ہے، تمہارے سامنے واجبات کو بیان کرتا ہے، محرمات کو بیان کرتا ہے، منہیات کو بیان کرتا ہے، مباحات کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے، اپنے حدود کے احکام کو، اپنے فرائض کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ تم کائنات میں غور کرو، اللہ کی تخلیق میں غور کرو، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرو، دن اور رات کے سسٹم میں غور کرو، زمین میں غور کرو، سمندر میں غور کرو، پہاڑوں کی بناوٹ پر غور کرو، ہواؤں کے سسٹم پر غور کرو، بادلوں کے سسٹم پر غور کرو، جمادات میں غور کرو اور نباتات میں غور کرو کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو دماغ رکھتے ہیں، جو ذہانت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے اس کائنات میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، بشرطے کہ انسان اس میں غور کرے، اس میں تدبر کرے۔ علم کا ایک مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو گمراہی سے بچایا جائے۔ علم صرف اس لیے حاصل نہ کیا جائے کہ انسان اپنی ذات کو گمراہی سے بچائے، اپنی ذات کو ناکامی اور نامرادی سے بچائے، بلکہ علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو راہ راست پر لائے، دوسروں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری، قرآن کریم بار بار اس ذمہ داری کو یاد دلاتا ہے، علماء کی ذمہ داری کو بیان کرتا ہے۔ علماء ہی اس امت کے اصل میں رہبر ہیں، مقتدا ہیں اور پیشوا ہیں، تو ان کو بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ پوری انسانیت کی رہنمائی کا اور رہبری کا فریضہ انجام دیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جو کام انبیاء کے ذمہ دیا گیا وہ کام علماء کو دیا گیا ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ کہ جو لوگ تفقہ دین حاصل کرتے ہیں،
حلال و حرام کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد، شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد، قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد، سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے آگاہ کریں، وارننگ دے دیں، اللہ کے عذاب کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر دیں۔ عام لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی چیز آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے، جو علماء ہیں ان سے دریافت کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے دریافت کر لو اگر تم کو کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا، دین حق کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی وہ دین جو برحق ہے، جو متوازن ہے، جو معتدل ہے، جو فطرت سے ہم آہنگ ہے، جو ایک لاجیکل دین ہے، اس دین کو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کو تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غالب کر دیا جائے، دلائل کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے۔ یہ دین ایک ایسا دین ہے جس سے بہتر دنیا میں کوئی دین نہیں ہے، جس سے زیادہ لاجیکل، جس سے زیادہ نیچرل، جس سے زیادہ افضل کوئی اور دین نہیں ہے۔ تو یہ دین حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے اس علم کی صداقت کو، اس کی حقانیت کو دلائل کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے، جو لوگ حق سے نفرت کرتے ہیں، باطل پرست ہیں، ان کو یہ بات نہیں ہضم ہوتی ہے کہ دین کی حقانیت لوگوں کے سامنے آئے، لیکن یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، میڈیا کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے اور دوسرے پلیٹ فارم کے ذریعے وہ دنیا کے سامنے حق کو واضح کریں۔ اس لیے کہ اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے، سب سے افضل امت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امت لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی اور برائی سے روکتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے، لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے کے لیے۔ تمہاری خصوصیت یہ ہے، تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ علم کا مقصد علم نافع کا حصول ہے۔ آج دنیا میں علم کو دینی علوم اور غیر دینی علوم یا دنیاوی علوم کے نام سے تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام اس تقسیم کو گوارا نہیں کرتا، قرآن اس تقسیم کو گوارا نہیں کرتا۔ قرآن میں صرف علم نافع ہے اور ایک علم جو غیر نافع ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اس دنیا میں لے کر کے آئے وہ علم نافع ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے انسان آخرت کے عذاب سے بچتا ہے، اور اسی علم کے ذریعے سے انسان دنیا میں ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی علم ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ تمام علم نافع کے ضمن میں آتے ہیں، علم نافع کے ذیل میں آتے ہیں۔ ان تمام علوم کو حاصل کرنا یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان میڈیکل سائنس نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میڈیکل سائنس اس کو سکھایا۔ اسلام جغرافیہ نہیں جانتا تھا انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو جغرافیہ سکھایا، جبرا سکھایا، ہندسہ سکھایا، انجینئرنگ سکھائی، ٹیکنالوجی سکھائی، کمپیوٹر سائنس سکھایا، انفارمیشن ٹیکنالوجی سکھائی، اکنامکس سکھایا، بایولوجی سکھائی، فزکس سکھایا، کیمسٹری سکھائی۔ یہ تمام علوم جو ہیں یہ علوم نافع ہیں، یہ تمام علوم انسانیت کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، جو بھی ایمان والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی رہبری کا، پوری دنیا کی قیادت کا فریضہ انجام دے۔
جب تک وہ جدید علوم سے آراستہ نہیں ہوگا، اصلی علوم سے واقف نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ دنیا کی قیادت کے لائق نہیں ہوگا، دنیا کی قیادت کرنے کا وہ فریضہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے وہ تمام علوم جو کسی بھی طرح سے انسانیت کے لیے مفید ہے ان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم اس بات زور دیتا ہے کہ جو بھی انسان علم حاصل کرے اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے، اس کے اندر دانشمندی ہونی چاہیے، اس کے اندر شعور ہونا چاہیے، اس کے اندر اچھی نصیحت کے ذریعے ہدایت کی طرف بلانے کا ہنر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے نبی آپ اپنے رب کی طرف، رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے، دانشمندی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اچھے الفاظ میں، اچھے اسلوب میں اور ترغیب کے ساتھ، ترہیب کے ساتھ، یعنی اب کبھی آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور کبھی اللہ کے انعامات کے بارے میں خوشخبری سنائیے۔ ہر طرح سے ترغیب بھی ہو اور ترہیب بھی ہو، حکمت بھی ہو، دانشمندی بھی ہو، یہ قرآن کریم اس پر زور دیتا ہے اور یہ علم کا مقصد ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو حکمت سکھائیں، اسٹریٹجی سکھائیں، نصیحت کا طریقہ سکھائیں، کس طرح دنیا میں کام کیا جاتا ہے، کس طرح حالات کے رخ کو سمجھا جاتا ہے۔ ہلو ہلو آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم ہلو دیں، چیک ہلو کی تعلیم دیں۔ وسلم کی ذمہ داری تھی اور آپ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فلينظر فمن ينظر بنور اللہ، تو مومن کی فراست سے، مومن کی بصیرت سے، مومن کی سوجھ بوجھ سے، مومن کی وویک سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے۔ اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، بہت زیادہ خیر اس کو حاصل ہو گیا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت سارا خیر میں سے حصہ دے دیا گیا۔ اور یہاں تک کہ فرعون جیسے ظالم، جابر اور متکبر سنگ دل بادشاہ کے ساتھ بھی نرمی اور حکمت کے ساتھ برتاؤ کرنے کا قرآن نے اعلان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو کہا گیا کہ آپ نرمی کے ساتھ فرعون سے بات کیجیے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر نرمی آئے، انسان کے اندر حکمت ہو اور وہ حکمت کے ساتھ دوسروں کو دعوت دے۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ دونوں فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے تاکہ وہ ڈر جائے یا وہ نصیحت حاصل کر لے۔ علم صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ علم اس کا نام ہے کہ انسان نرمی کے ساتھ بات کرے اور حکمت کے ساتھ بات کرے۔ حقیقی علم وہی ہے جس علم میں نرمی ہو، گفتگو میں شائستگی ہو اور دعوت میں حکمت ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ میرے بندوں سے اس طریقے سے بات کیجیے جو طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہو اور سب سے زیادہ اچھا ہو، اور دوسروں کے معبود کو برا بھلا مت کہیے ورنہ وہ جواب میں آپ کے معبود کو بھی گالیاں دیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے علم کی صورت میں، حکمت کی صورت میں، معرفت کی صورت میں، اس پر اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے۔ علم کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ سارا علم حاصل کرنے کے بعد، ساری معلومات اور نالج اور تمام قابلیت کے بعد، ذہانت کے باوجود انسان اگر آخرت میں ناکام ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہے۔
قرآن اعلان کرتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے محفوظ ہو جائے اور جنت میں داخلے کا مستحق ہو جائے، ورنہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک تماشا ہے، لہو و لعب ہے. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اور آخری بات یہ کہ علم ایک عظیم الشان دولت ہے. علم کی ضرورت انسان کو ہر وقت ہے، اس لیے انسان ہر وقت علم میں اضافے کی دعا کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.